يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر شکر بجا لاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ان مقدس اور محترم اور اہم ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جڑنے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے زندگی کی کچھ لمحات گزارنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس سلسلے کے آج ہم چھٹی کلاس میں ہیں، جس میں ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے، جو کہ چوتھے رکوع کی آیت ہے، اور پھر ہم 5ویں رکوع کا حصہ اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آدم و حوا کو حکم ملا تھا درخت کے قریب نہ جانے کا، اور جنت ہی میں ایک معرکہ شروع ہوا اللہ کے اس فیصلے سے بغاوت اور آدم کے مقام و فضیلت سے رد عمل میں شیطان یعنی ابلیس کا، اور ابلیس نے مقابلے میں کوشش شروع کی آدم و حوا کو اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹانے کی، اور اس کی پہلی کاوش جو کامیاب بھی ہوئی وہ یہ تھی کہ فَأَزَلَّهُمَا، کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا، دھوکہ دیا۔ اب ایک مرتبہ پھر قرآن حکیم کا اسلوب پہ غور کیجیے کہ قرآن حکیم یہ نہیں فرما رہا ہے کہ شیطان نے ہوا کو دھوکہ دیا یا شیطان نے صرف آدم کو، دونوں کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن دراصل یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ان غلط فہمیوں کو رفع کر رہا ہے کہ مجرم صرف تنہا خاتون نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس جنت سے نکال باہر کیا، دھوکہ دے دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، دونوں کو نکالا اس جنت سے جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ اب اس کا عملی طریقہ کیا ہوا؟ قرآن حکیم وہ تفصیلات سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ ایک واقعے کے کچھ نکات ایک جگہ بیان کرتا ہے تاکہ انسانی ذہن اسے قبول کرے، ذہن سازی ہو، اور کچھ تفصیلات کسی دوسرے مقام۔ اس لیے کہ یہ کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ شروع میں کہانی شروع ہوگی اور بالکل آخر تک ایک ہی کہانی چلتی رہے۔ ہدایت کی کتاب یا وہ کتاب جو ذہن سازی کرتی ہو، ہدایت دیتی ہو، وہ وقتاً بوقتاً مرحلہ بمرحلہ مختلف اسلوب اور انداز میں مثالوں سے، واقعات سے، ارد گرد کے اور تاریخ کے سے ذہن کو بناتا اور سنوارتا۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اتر جاؤ۔ تم اب یہاں تسریع سے جمع کا ذکر آیا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ اب سب سے مراد آدم و حوا اور ذریت آدم اور نسل آدم بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ شیطان بھی مراد ہے۔ یعنی زمین پر یہ معرکے جس کا تم نے آغاز کیا، اب یہ میدان سجے گا روئے زمین پر، اس کرۂ ارضی پر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اب یہ ٹھکانہ، یہ رہنے کی جگہ، یہ مستقر اگر آپ اردو ادب میں دیکھیں تو یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے فوجی پڑاؤ کے لیے، فوج جب کہی جاتی ہے، کیونکہ فوجی پڑاؤ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، تو یہ مستقر کا لفظ استعمال کیا، انہیں کچھ دیر ٹھہرنے کی جگہ،
اور وہ متاع الی حین، اور جب تم وہاں ٹھہرو گے تو تمہارے زندگی گزارنے کے لیے سامان زیست چاہیے، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ کے لیے ہوگا۔ اب یہ سامان زیست ہر شخص کی اپنی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اس کرۂ ارض، اس کائنات، اس زمین کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہتمام فرمائے۔ آدم و حوا، شیطان اور ان کی ذریت کو زمین میں بھیجنے کا یہ حکم، اور زمین میں ان کی دشمنی، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، گویا مارکا ختم نہیں ہوا، ابلیس و آدم کی یہ لڑائی جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت تک یا قیامت کا وقوع ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے کس نے کس حد تک اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری اور کس نے کس حد تک شیطان کے نقش قدم کو اختیار کیا۔ یہاں پر مذاہب میں ایک تخیل، ایک تصور موجود ہے، اور وہ دراصل عیسائیوں کا ایک خیال ہے، اور وہ بائبل کی بنیاد پر کہ ہوا کو جب نکالا گیا تو ان کو دشمنی کے طور پر یا اس جرم کی سزا کے طور پر 3 سزائیں دی گئی۔ ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ وہ کہتے ہیں سانپ کو بھی نکالا گیا۔ ہمارے ہاں بھی جو سانپ کی کہانی ہے نکالنے کی، وہ بھی بائبل کی بنیاد پر ہے، اور سانپ کو کہا گیا کہ یہ آدم کی ایڑی پہ کاٹے گا، یعنی مطلب آدم کو ڈستا رہے گا ہر انسان کے ساتھ۔ دوسرا جرم یہ بتایا گیا کہ ہوا کو جو سزا ملی وہ یہ کہ ہر ہوا کی بیٹی ڈیلیوری کے وقت، بچے جننے کے وقت کی تکلیف سے گزرے گی۔ یہ بات ہمارے ہاں مختلف کتابوں میں بھی لکھی گئی۔ اس پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے ایک تصور بنایا ہے کفارے کا، عقیدے کفارہ کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ قبول کرنے ہی کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ آگے آیت میں ہم توبے پر جب بات کریں گے تو اس واقعے کو پھر ذہن میں تازہ رکھیے۔ اسلام کا تصور ہے گناہ کے بعد توبہ، عیسائیت کا تصور ہے کہ ایمان کافی ہے، مسیح کی فضل سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آدم کا یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کو سزا ہوتی رہی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ خدا خود جسم کی شکل میں آیا اور اس نے اس انسانی گناہ کو اٹھایا اور کفارہ بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 2 سزائیں جو آدم و حوا کو بائبل کے روح سے ملی ہے وہ سزائیں موقوف ہو جانی چاہیے۔ لیکن سانپ تو کسی شخص کو یہ دے کے بغیر کاٹتا ہے کہ اس نے کفارہ قبول کیا ہے مسیح کا یا نہیں قبول کیا۔ سانپ تو ایک ہندو کو بھی کاٹے گا، ڈسے گا، ایک عیسائی کو بھی، ایک مسلمان کو بھی نہیں۔ تو کہیں پر بھی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کمرے میں پادری صاحب کے ساتھ جو ہے 2-3 زہریلے سانپ بند کر دیے جائے، اگر سانپ نے نہیں کاٹا تو اس کا مطلب ہے کہ کفارہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس طرح ڈیلیوری کے وقت ہر خاتون کو تکلیف ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا کوئی ہندو خاتون ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کفارے کا عقیدہ خود کا گڑا ہوا تصور ہے جو دراصل انسان کے توبے کے تصور کی نفی ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ دشمنی دراصل 2 طرح سے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے والے اور اللہ کے مخالف، یعنی شیطان والے، رحمان والے اور شیطان والے، ان کا مقابلہ ہوگا۔ یہ زمین گویا مقابلے کی جگہ ہے کہ کون اللہ والوں کی صف میں شامل ہوتا ہے اور کون شیطان والوں کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے آیت نمبر 37 میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابلیس و آدم کے واقعے کے 4تھے مرحلے میں اب قرآن حکیم بیان فرماتا ہے
آدم کی معصیت کو، آدم کی غلطی کو، آدم کی کوتاہی کو معاف کرنے کا، جس سے دو چیزیں متعین ہوگی۔ آدم، نسل آدم، ابناء آدم، اولاد آدم، وہ نسیان، بھول کی بنیاد پر غلطی اور کوتاہیاں کرتے رہیں گے۔ گویا نسل آدم کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ غلطی اور کوتاہیاں کریں گے، لیکن یہ نسل آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی اطاعت اور فرمانبرداری میں اگر غلطی ہو گئی تو دوبارہ پلٹنے کے لیے توبے کا دروازہ، توبے کا تصور عطا کیا۔ اور نسل آدم میں سے جو توبہ اختیار نہیں کرے غلطی اور کوتاہی پر، اور وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے، اس لیے کہ شیطان نے بھی توبہ کا دروازہ، توبے کی راہ اختیار نہیں کی تھی۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے، اللہ نے کچھ الفاظ سکھائے۔ اور یہ الفاظ کیا تھے؟ قرآن حکیم ان الفاظ کو بیان فرماتا ہے دوسری جگہ، اور یہ الفاظ وہ مشہور دعا ہے جو ہم بالعموم بار بار پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کی چیز بھی ہے اور پڑھتا رہنا چاہیے، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بار الہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوئی، ہم نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں ہونا، ہم قریب ہو گئے، بس اتنی سی غلطی ہو گئی، اگر آپ نے معاف نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مغفرت اور رحمت اگر آپ کی نہیں ہوگی تو ہم خسارے میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ہم بھی خاسرین میں شمار ہوں گے۔ یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن اس آیت نے دو تین بنیادی نوعیت کے تصورات کی بات کی ہے، اور چونکہ یہ اہم باتیں اس لیے تفصیل سے جاننی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آدم کی وجہ تسمیہ، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ادیم، جس کے معنی ہے دھول، ڈسٹ، اور مٹی کی اس دھول سے ان کے خیال میں کہتے ہیں کہ آدم کی تخلیق ٹھوس مٹی سے نہیں بلکہ نرم مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو آدم۔ اس طرح آدم کی ایک وجہ تسمیہ عربی میں اس کی رنگت کی بنیاد پر، گندمی رنگت کی بنیاد پر، اس کے چمڑے کی رنگ کی بنیاد پر اس کو آدم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تصور آدم میں گناہ اور گناہ کی معافی کا تصور رکھا۔ یہ آیت قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے ہے جس میں قرآن ایک ایسا انکشاف، ایک ایسی بات ذکر کر رہا ہے جو بائبل میں نہیں ہے۔ یعنی عیسائیوں کے ہاں آدم کی غلطی اور گناہ کی بات تو شامل ہے کہ اس نے یہ غلطی کی، آدم نے گناہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ اسلام کا تصور، قرآن نے یہاں اس بات کو ذکر کیا کہ نہیں، آدم نے توبہ کی تھی، اور عیسائیت آدم کے تصور توبہ سے انکار کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے عیسائیوں کے ہاں ہر بندہ، ہر ابن آدم، ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ اسلام اور عیسائیت میں فرق۔ اسلام ہر پیدا ہونے والے انسان کو معصوم، گناہوں سے پاک اور فطرت یعنی اسلام کے مطابق اس کی پیدائش کی بات کرتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کے والدین جو ہے اس کو یہودان، اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ، یولد علی الفطرہ یا علی الاسلام، وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک وہ شعور کی زندگی میں آتا ہے، لڑکپن کی زندگی میں آتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، تو کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی ہندو بن جاتا ہے۔ انہیں فرق ہوا
اسلام ہر انسان کو مقام بخشتا ہے پاکیزگی کا، معصومیت کا۔ عیسائیت اسے گنہگار کہتے۔ اس لیے ہمارے ہاں بالعموم ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ عالمگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیار یعنی ایٹم بم، ہائیڈروجن یا اس طرح کے بم، یہ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں نہیں بنائے، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے۔ ہم چانکیاچاریہ کے ارتھ شاستر کو پڑھتے ہیں تو ارتھ شاستر میں دشمن کے گاؤں تباہ کرنے کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں ہماگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیار نہیں بنائے، اور شرعی طور پر یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اسلام کے تصور جہاد میں جنگ اپنے مقابل سے ہوگی، پوری انسانی آبادی کو ملامٹ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ امریکہ نے گزشتہ سالوں میں افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے روایتی ہتھیاروں کا سب سے بڑا بم، اور وہ بھی ماں کے نام، یعنی ماں کی اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ وہ ماں جو زندگی کا منبع ہے، جو زندگی دیتی ہے، اس کے نام پر ایک سب سے بڑے بم کا نام رکھ کر اور اس سے ایسے انسانی آبادی پر گرا جائے جس کی طاقت جو ہے وہ ہیروشیما پر گرائے گئے بم کے مساوی ہے۔ یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیوں مغرب اتنی انسانیت دشمنی؟ آج بھی دنیا میں ہم سب کہتے ہیں امن ہونا چاہیے۔ امن کا آسان فارمولہ کیا ہے؟ دنیا ہتھیار بنانا چھوڑ دے۔ جہاں جنگ کاروبار ہو، جہاں وار بزنس ہو، جہاں ہتھیار کاروبار ہو، وہاں دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آج اگر دنیا بھر سے ہتھیار، اور بڑے ہتھیار تو دور کی بات، خود امریکہ میں مہم چلی کہ چھوٹے ہتھیار یعنی پستول وغیرہ اس پہ پابندی لگے، تب بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے بستوں میں پستول نہیں ہوتے۔ ہمارے کلاس روم کے سامنے کوئی شخص بستے نہیں چیک کرتا ہے کہ کس میں گن ہے اور کس میں نہیں ہے۔ لیکن اس مہذب معاشرے میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تصور کہ ہم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کفارہ کے طور پہ قبول کر کے، آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا، گناہ کی معافی تب ہوئی جب اللہ خود بندے کی شکل میں، انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے یہاں پانسی، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، وہ مصلوب ہوئے تو یہ گناہ معاف ہوا ان سب لوگوں کا جو مسیح کی اس مصلوبیت کو، انہیں پانسی کو قبول کرے، اور مسیح ہمارے لیے کفارہ بنا۔ جنہوں نے کفارے کے طور پہ قبول کر لیا وہی پاک ہو گئے، باقی سب آدم کے اس گناہ کے شریک ہے۔ یعنی عیسائی تصور کے مطابق تمام غیر عیسائی اس وقت آدم کے اس گناہ کے نتیجے میں گناہگار ہے، لہٰذا انہیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ اس بات کو کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے لاکھوں انسان افغانستان، لیبیا، عراق اور دیگر دنیا بھر میں، ویتنام ہو کہیں ہو، ہم ان کو تباہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ یہ سب گناہگار ہے، لہٰذا اس کی موت کا یا ان کے سر کاٹ کر ان پہ فٹ بال کھیلنے کا کوئی اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کا تصور کہ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات سکھائے، آدم نے یہ کلمات سیکھے، اور ان کلمات کی بنیاد پر آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ توبے کے تصور کو پوری طرح یا سمجھ لے، توبہ دراصل لفظی معنی ہے واپسی، رجوع، پلٹنا۔ ہمارے ہاں مختلف اردو ڈکشنریاں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس کا ترجمہ پشیمانی اور ندامت کا زیادہ تر کیا ہے، جو کہ دراصل توبے کا ایک حصہ ہے، پورا توبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم توبے کے پورے تصور کو اپنا نہیں پا سکتے جب تک یہ پورا تصور نہیں۔ اور توبے میں یہ پلٹنا
یہ واپسی، یہ رجوع ڈبل ہے، دو واپسیاں ہیں، دو رجوع ہے۔ پہلی واپسی ہے رجوع من الذنب، گناہ سے واپسی، غلطی اور کوتاہی سے واپسی، اور دوسرا ہے رجوع الی اللہ، رجوع الی الحق، اللہ کی طرف پلٹنے کا نام، گناہ سے اللہ کی طرف پلٹنے کا نام، یہ توبہ ہے۔ اس کو اگر آدھا کیا جائے کہ بھائی صرف گناہ سے پلٹا جائے تو ہر جرم کے بعد ندامت ہوتی ہے، غلطی، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ وہ جس نے ٹمبم گرایا اس کو بھی ندامت ہوئی، لیکن واپسی ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ کی طرف؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور صرف نادم ہوتے ہیں تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے پورا، یہ آدھا توبہ ہے۔ مکمل توبہ کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں بالعموم دو تصورات ہوتے ہیں، ہم کبھی تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے، تو یہ بھی توبہ نہیں، اور کبھی ہم اللہ کی طرف تو پلٹتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ جیسے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ سودی کاروبار کا یا سودی معاملات کا۔ جو لوگ سودی معاملات میں شریک ہے وہ اس کو چھوڑے بغیر نماز کے لیے صف اول میں دائیں طرف کے اپنے نشست کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے کہ نہیں میں نے پہلے صف میں دائیں طرف بیٹھنا ہے۔ تسبیح اور ذکر و اذکار، یعنی گناہوں کو ترک کیے بغیر ہم اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے پورا توبہ وجود میں نہیں آتا۔ اس کے ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ ہم میں سے جن لوگ اپنے بہن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بھی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کا رہنا، وہ پاکیزہ کپڑے جن کو پہن کر وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سب میں چونکہ اس بہن بیٹی کا حصہ ہے اور اس سے پوچھے اس کو دیے بغیر ہم صدقات اور نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ سے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، یہ ہے پورا توبہ اور خالص توبہ، توبۃ النصوح، دل کی گہرائیوں سے ندامت کا وہ پہلا آنسو، یہ توبے کا پہلا آغاز ہے، اور جب ہم حق ادا کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف پلٹتے تو توبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ توبہ ہے جو عبادت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو ہمارے لیے باعث اعزاز اور ثواب بن جاتا ہے۔ کی تو ہم نے غلطی ہے، کیا تو ہم نے گناہ تھا، لیکن اس گناہ کے بعد ہم چونکہ اللہ کی طرف اس اخلاص کے ساتھ پلٹ آئے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے اجر بنا دیتا ہے۔ جب توبے کی یہ حقیقی معنی معلوم ہو جاتے ہیں تو ترجمے کے لحاظ سے جب توبے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس سے یہ غلط فہمی واضح ہو جاتی ہے۔ جب ہم توبے کے معنی صرف پیشمانی کا کرتے ہیں اور قرآن چونکہ توبے کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ہم یہ معنی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہاں بھی معنی وہ درست ہے کہ اللہ نے رجوع کر لیا۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس کی طرف رحمت کی نظر سے رجوع کرتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر رجوع کرنے والا ہے اپنے بندوں کی طرف جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت رحیم ہے، اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ رویہ اس طرح کا رکھے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ اب اگلا مرحلہ، یہ 5واں مرحلہ ہے کہ زمین پر سب کا، آدم بھی، ہوا بھی،
شیطان بھی اس لیے کہ اب زندگی زمین پہ گزرنی اس لیے تھی کہ جو علم دیا گیا تھا انسان کو اس کی عملی پریکٹس اس زمین پر ہوگی. انسان کے احساسات احکامات خداوندی کے مطابق اس کا رویہ اپنے ارد گرد کے ساتھ کیسا ہوگا یہ اس دنیا میں پتہ چلے گا. تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب اللہ نے اپنے ایک اور احسان عظیم اللہ نے اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا اور اس منصوبے کے اگلے مرحلے کو واضح کر دیا کہ انسان کو یہاں اٹھا پٹخ کر پھینک نہیں دیا گیا زمین پر کہ سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، بلکہ انسان کو اب گناہ تو معاف ہوا تھا جنت ہی میں، توبہ وہیں پر ہوئی ہے. ب دنیا میں انسان کی آمد تو ایک پروٹوکول کے ساتھ ہے، شیطان کی آمد وہ سزا ہے. اس کے لیے یہ دنیا ایک مقابلے کی کہ بھائی یہ دنیا میں آیا تو عزت و احترام کے ساتھ، اور مجھے دنیا میں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا گیا، کیونکہ وہاں پر اس کی شکست ہو چکی تھی اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کے فرمانبرداری کے طور پر آدم کی فتح ہوئی، اور جب غلطی ہوئی تو اس کی تلافی توبے کی صورت میں کر لی. تو آدم قبول شدہ توبے کے ساتھ پاک ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دنیا میں کیا کرو گے، زندگی کیسے گزارو گے. جن فلاسفہ نے یا جن میتھالوجسٹ نے انسان کو خود سب کچھ سمجھا ہے کہ نہ تو یہ کہیں سے آیا ہے یا یہ کائنات کہیں سے وجود میں نہیں آئی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ کہتے ہیں انسان نے سب کچھ مختلف مراحل میں تجربوں کے ساتھ سیکھا. اس لیے ان کا تصور یہ ہے کہ خدا انسان کی ایجاد یا انسان کا خود دریافت ہے، یعنی خدا کوئی وجود نہیں ہے، انسان نے از خود سے تجربات کر کر کے کسی بالاتر ہستی. اور کچھ کہتے نہیں انسان نے مسترد کر دیا ایسے کسی تصور. قرآن کریم نے فرمایا اس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم اس دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے ہدایت آئے گی. گویا ہدایت کا منبع متعین ہو گیا کہ ہدایت اور رہنمائی، اچھے اور برے کی تمیز، مفید اور نقصان دہ سکھانے والا ایک ذریعہ ہے، اور اسے ہم وحی کا ذریعہ کہتے ہیں. اور وحی کا یہ ذریعہ ماننا اور نہ ماننا ہی دراصل اس وقت سرمایہ دارانہ نظام اور دیگر مذاہب اور اسلام کے درمیان نقطہ امتیاز ہے. ہیگل اور کانٹ کا خیال یہ ہے کہ سب انسان 5 صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان 5 صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ دنیا کی مختلف چیزوں کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور ایک ہی طرح کا ذہن سب کو ملا ہوا ہے جو ترتیب دیتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے. لہذا انسان خود ہی اپنے بل بوتے پر اپنی دنیا بنا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک مفید کام ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی خارجی علم، اس کا کوئی خارجی ذریعہ، اور بنیادی ترین بات یہ ہے کہ حواس خمسہ کے علاوہ علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی عقلیت پسندی اسے کہتے ہیں کہ انسان کے خود کے عقل کے طے شدہ یا طے کردہ چیزوں کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کی نفی ہو. یعنی عقل کا یہ مقام کہ وہ وحی کے ماتحت انسان کے لیے مفید ہو، یہ اسلام کا تصور ہے. اور یہ تصور کہ عقل خود منبع ہے سب اچائی برائیاں سب کچھ کا، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہے وہ کفریہ، غیر اسلامی، غیر قرآنی تصور جس کی بنیاد پر ہیگل، کانٹ اور اس کے بعد فرائیڈ اور اس طرح کے دیگر فلسفیوں
نے جو تصورات قائم کیے اور دنیا نے اسے قبول کیا، ان تصورات اور ان عقائد کے مقابلے میں قرآن حکیم فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اس کائنات کی طرح، جس طرح کائنات ایک منصوبے کے مطابق بنی ہے مقاصد کے لیے، اس طرح آدم کو بھی کچھ مقاصد کے لیے بنایا گیا، وجود بخشا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، اور اس میں ہم روئے زمین پر اس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ یعنی انسان اپنے لیے خود سے قانون سازی کرے، ایک تصور یہ، اور یہ تصور حمورابی اور اس سے پہلے چنگیز خان نے بھی یاسا کے نام سے قوانین کا ایک مجموعہ بنایا، اور ارشاستر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور کا کوئی 4000 سال پرانا کتاب، اور یا دا میکاول کے پرنس، یا اس طرح کی دیگر وہ انسانی کاوشیں انسانی معاشروں کی تشکیل کی بنیاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی اس کی بنیاد ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، یہ بات آدم سے بھی کی گئی، اور اس کے بعد تمام انبیاء کا یہ تسلسل ہے، چاہے وہ سامع النسل انبیاء کا تسلسل ہو یا ان سے ہٹ کر کائنات میں جہاں جہاں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، چاہے ہم ان کے ناموں سے واقف ہو، ان کے ادوار سے واقف ہو، یا ہم واقف نہ ہو۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اب ہدایت کے ساتھ انسانی رویہ کیا ہوگا، اس آیت نے یہ بات متعین کرنی۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے، رویہ فرمانبرداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے، ماننے کا ہے یا نہ ماننے کا ہے، یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ اس ہدایت کے ماننے کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ فمن تبع ہدایا، جو ہدایت کی اتباع کرے گا، اور اتباع کہتے ہیں کسی نمونے عمل کی مکمل کاپی کرنے کو، یعنی مکمل سپردگی کریں گے، جو کچھ کہا جائے، جو کچھ حکم ملے، اسے کیوں کے سوال کے بغیر پورا اختیار کر لے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دو چیزیں ہوگی، خوف اور غم سے نجات پا جائے گا۔ اس وقت علم نفسیات کے روح سے یا اپنے معاشرتی رویوں کے روح سے انسان کو دنیا بھر میں ہمیشہ دو معاملات سب سے زیادہ مشکل رہے، اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے، اور وہ ہے خوف اور غم۔ انسان نے تاریخ میں جو کچھ کیا وہ انہی دو تصورات کی بنیاد پر، دوستیاں کی تو تب بھی اپنے خوف اور غم کو ہٹانے کے لیے، گھر بنائے تو بھی خوف اور غم کی بنیاد پر، محلات بنائے تو تب بھی اس بنیاد پر، ریاستیں بنائی، دوسروں کو تباہ اور برباد کیا تو تب بھی خوف اور غم سے کی بنیاد پر، ڈر۔ اس لیے اس خوف اور غم کو خود ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا، اور بعض مذاہب میں تو ایک خوف اور غم کو خود الوہیت یا عظمت کا مقام دیا گیا کہ یہ خوف اور غم ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ۔ یہ جو کالی ماتا کا تصور ہے، جو منبع ہے تباہی کا۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب تم ہدایت کی اتباع کرو گے تو خوف اور غم سے بچو۔ پہلے تو یہ خوف اور غم سمجھ لیں، دراصل خوف اور غم ایک ہی رویے کے دو نام ہیں، ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں۔ مصیبت کے آنے سے پہلے والی کیفیت کو ہم خوف کہتے ہیں، اور مصیبت کے بعد والی کیفیت کو ہم غم کہتے ہیں۔ ہم سب ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں، کوئی طوفان آ رہا، اور جب طوفان سونامی گزر جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، عمارتیں تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں غم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوف اور غم سب سے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، اس کے ذہن سازی، اس کے تصورات اور احساسات۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ہدایت کی اتباع کرو گے تو خوف اور غم سے نکل جاؤ گے۔ خوف اور غم اس معنوں میں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہ تمام نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اور غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔
تو خوف اور غم سے نکلنے کی بنیاد کیا ہے؟ اور وہ بنیاد ہے کہ اس بات کا یقین ہونا کہ مجھ تک جو خیر اور شر پہنچتا ہے اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا یا کوئی ذات ہے جو اس نے میرے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ میری زندگی اس طرح گزرے گی. انہیں ایمان باللہ اور یہ ایمان باللہ کا ذریعہ ہوتا ہے ایمان بالوحی، کہ یہ ہمیں خوف اور غم سے نجات دلاتے ہیں. یعنی اگر ہم سب سے مقدس اور عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو آپ کی زندگی میں نبوت کا 5واں سال عام الحزن کہلاتا ہے، غموں کا سال. اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کا نواسہ آپ کی گود میں وفات پا رہا تھا، اس کی سانس اکڑ رہی تھی اور وفات پایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے. اب یہ رونا، طائف میں پتھر لگے تو آپ کے جسم اتھر سے خون اتنا گرا کہ آپ کے جوتوں تک پہنچا. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہی تو سب سے زیادہ آپ کے پاس تھی، پھر آپ کو ان غم کے مراحل سے یا آپ کو اتنی تکلیفیں ہوئی. تو اس بات کو واضح سمجھ لیجئے، تکلیفوں کا ملنا اور چیز ہے. ایک شخص تکلیفوں کے درمیان بھی مطمئن ہوتا ہے، کسی غم کا شکار نہیں ہوتا، کسی خوف کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مطمئن ہے کہ یہ سب امر ربی ہے اور اللہ نے میرے لیے. انہیں ایمان باللہ ہمیں مطمئن کرتا ہے دنیا کی ان کیفیات میں، ان مشکل مراحل میں. لیکن جب اگر ایمان نہیں ہو تو ہم پھر خوف اور غم کا اتنا شکار ہوتے ہیں کہ بقیہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس غم کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی استوار کرتے ہیں، پھر دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں، پھر مخالفین کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس خوف اور غم سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ کفر کریں گے کس سے؟ ہدایت کے، یعنی ایک رویہ یہ تھا، 2 رویے. ہدایت کی اتباع کرنے والے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف اور غم سے بچ جانا. لیکن جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے، یعنی ہدایت کا انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے. کذبوا بآیاتنا، آیات الہی. قرآن حکیم 4 چیزوں کو آیات یا آیت کے لفظی معنی یا آیت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلے معنی آیت کے ہے علامت کے، ہر علامت کو آیت کہتے ہیں. دوسرے معنی ہے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ آیات ہے، علامت ہے، اور ہر علامت کسی چیز کی علامت ہوتی ہے. جیسے روڈ پہ سگنل علامت ہوتے ہیں، ریڈ ہونے کا یہ مطلب ہے، پیلا ہونے کا یہ مطلب ہے. اس طرح ہم ہاتھ کی اشاروں سے کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو یہ سب علامتیں. یہ علامتیں کبھی معلوم ہوتی ہے اور کبھی نامعلوم ہوتی ہے. جیسے کعبۃ اللہ علامت ہے روئے زمین پر، وہ ہماری نمازوں کا، عبادتوں کا محور و مرکز ہے. تو اس طرح کائنات میں موجود ہر چیز، قرآن نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم کائنات میں، آفاق میں، ان کے نفسوں میں آیات دکھاتے رہیں گے، اپنی علامات دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ذہنوں میں سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ انہ الحق. تو آیات کائنات الہی بھی آیات ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے قرآن کے ہر آیت، ہر ایک آیت. یہ سورہ فاتحہ اتنی آیت ہے، بقرہ میں اتنی آیت ہے، قرآن حکیم کا ایک یہ جملے، یہ بھی آیات ہے. آیات کائنات الہی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے صاحب کائنات کی طرف، اور آیات کتاب الہی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے صاحب کائنات، یعنی ہمارے خالق، مالک اور رازق کے. اور جتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے دکھاتا ہے وہ بھی آیات ہے معرفت کردگار کے. ہر پتا، ہر
درخت کا پتا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اس کو وجود بخشنے والا ہے۔ یہ سب علامتیں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 5 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا موضوع شروع کیا ہے کہ آدم کی تخلیق، آدم کی رہنمائی، آدم کے ابلیس کے ساتھ مقابلہ، آدم کے فرشتوں پر فضیلت، آدم کے روئے زمین پر آنے کی بنیاد کے طور پر آدم سے غلطی سرزد ہونا اور اس کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ اس کے بعد اب قرآن حکیم انسان جب روئے زمین پر آیا تو ایک تاریخ کا ایک دور گزرا ہے۔ اب قرآن حکیم اس دور کی تاریخ بیان کرتی ہے، لیکن اس تاریخ کا آغاز قرآن حکیم آدم کے فوراً بعد کی تاریخ سے نہیں کرتا، بلکہ قرآن حکیم کے مخاطبین کے سب سے قریبی تاریخ سے کرتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میرا وہ انعام یاد رکھو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ذکر یہاں سے فرمایا، یعنی نسل آدم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو دعوت کی انبیاء کی محنتوں اور کاوشوں کی جو تاریخی واقعات ہے، اس میں سے آخری دعوت کے قریب ترین لوگ یعنی بنی اسرائیل کا کردار۔ اور جیسے ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون، سورہ بقرہ کا محور و مرکز وہ ہے بنی اسرائیل کی منصب امامت سے معزولی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب امامت پر فائز کرنا۔ تو قرآن حکیم گویا دعوت کی تاریخ کے اس مرحلے کا آغاز کرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی خصوصی ذکر کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں دعوت کا جو میدان ہے، تبلیغ کا جو میدان ہے، اللہ کی بات انسانوں تک پہنچانے کی جو بنیاد ہے، تو مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی تھی۔ اس لیے قرآن حکیم نے مدنی صورتوں کے آغاز ہی میں ان سے تخاطب کیا، ان کا ذکر کیا، ان کی تاریخ، ان کی نفسیات، ان کی غلطی اور کوتاہیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دوسری وجہ، چونکہ منصب امامت سے ان کی معزولی کی بات ان کے ذہنوں میں بھی واضح ہونی چاہیے، اس لیے قرآن بتاتے تم نے یہ کیا، اس نبی کے حکم کو یوں توڑا، اس کے مقابلے میں یہ کیا، لہذا اب تم اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہو۔ تو حجت کے طور پر ان کے فرد ہائے جرم قرآن حکیم جو آیت کرتا ہے اس کو بالترتیب بیان کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا خصوصی ذکر۔ تیسرے نمبر پر مخصوص مقامات پر تو خاص کر انہیں پورے بنی اسرائیل میں بھی یہ عیسائیوں کے ساتھ الگ کر کے یہودیوں کا خصوصی ذکر کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی دونوں پر مشتمل ہے۔ اور آخر نمبر پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق کے طور پر، یعنی مجھے اور آپ کے لیے ذکر کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد، سب سے زیادہ انبیاء ان میں مبعوث ہوئے، کتنے قرب، کتنے اچائیوں والے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، عزت کی بنیاد اللہ کی اطاعت، وہی خداوندی کے ساتھ وابستگی انبیاء کے دامن کو پکڑ رکھنے میں تھی، جب انہوں نے اس سے انحراف کیا تو ہم نے اس مقام سے ان کو ہٹا کر تمہیں اس مقام پر فائز کیا۔ اب اگر تم اس مقام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو کہیں اور سے اٹھائے گا، وہ ایمان قبول کریں گے۔ گویا
اسلام یہ مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے موجودہ کہ یہ نسل یا وہ نسل. اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے وہاں سے افراد اور قوم اور اجتماعیتوں کو اٹھاتا ہے جہاں ہمارا وہم و خیال نہیں ہوتا، جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. اب بنی اسرائیل کے اس لفظ کو سمجھ لیجئے. تاریخی لحاظ سے ہم ابراہیمی سلسلے نبوت کو یا ابراہیمی سلسلے کو متعارف کرتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے ایک سلسلے کا. ابراہیم علیہ السلام کوئی 1800 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے یا 1800 قبل از مسیح کی شخصیت ہے. عراق میں موجود اس وقت بھی ار کے قریب یا ار نامی ایک علاقے میں جو اس وقت بھی ار کہلاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے جگہ آثار قدیمہ موجود ہے، اور اس میں نمرود کا وہ کنڈر، نمرود کی جو محلات ہیں وہ بھی لوگ جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہادی زندگی محیط ہے 3 مقامات پر. ایک ان کی پیدائش جہاں ہوئی، دوسرا فلسطین جو کہ شام کا حصہ ہے. فلسطین الگ سے کوئی وہ نہیں تھا بلکہ شام کا حصہ، اس لیے شام کا نام زیادہ مشہور ہے. اور نمبر 3 مکہ. ابراہیم علیہ السلام کے اسفار دینی لحاظ سے، اور قرآن آگے ابراہیم علیہ السلام کو بہت تفصیل سے بیان کرے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست خاندان میں، اس کے بعد ان کی توحید کی طرف آمد، اللہ کا ان کا نبوت کے فریضے ذمہ داری سے سرفراز کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں ان کی مشہور ہے، 3 بیویاں. ان کی پہلی بیوی سارہ جو مشہور ہے، دوسری بیوی ہاجرہ، اور تیسری بیوی ہے قطورہ. ان میں سب پہلی شادی جو ہوئی اولاد کے لحاظ سے، شادی تو سارہ سے پہلے ہوئی لیکن اولاد پہلے جو پیدا ہوئی وہ ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش. آپ کی تیسری زوجہ محترمہ قطورہ سے بنو قطورہ کی نسل چلی، لیکن تاریخی لحاظ میں وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے، ان کا کردار اتنا سامنے تاریخ ذکر نہیں کرتا. یہ 2 خاندان بڑے مشہور ہوئے. ان میں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے مشہور ہوئے، یعقوب اور یاسوع. اور ان دونوں میں یاسوع کے یہ ہے تو جڑواں بھائی بائبلی تاریخ کے مطابق، لیکن جڑوے میں بھی یعقوب چھوٹے ہیں اور یاسوع بڑے ہیں. اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹے جو مشہور ہوئے 12، ان میں سے چوتھا بیٹا یہودا ہے، اور اس یہودا کا جو قبیلہ بنا، اس قبیلے نے جس مذہب کو اڈاپٹ کیا اس کو آج ہم یہودیت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اچھا، خود بنی اسرائیل لقب ہے، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اب واقعات کی ترتیب کو دوبارہ سمجھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام. یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس میں پھر بقیہ انبیاء بھی آئے، اسی میں یوسف علیہ السلام بہت بڑا کردار ہے، اور پھر یہ کردار آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلے کے آخری نبی ہے.
اسماعیل علیہ السلام جو ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو پیدائش کے لحاظ سے سب سے بڑے بیٹے ہیں، پہلوٹے، ان کی نسل میں اس دوران کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس تسلسل میں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے، اور یہ ابراہیمی سلسلہ کو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ دیگر علاقوں میں، دیگر نسلوں میں اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور شیش علیہ السلام جیسے انبیاء تشریف لاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے اس لفظ کو ہمیں ایک اور پہلو سے سمجھنا ہے کہ اسرائیل کے معنی کیا ہے۔ ہمارے ہاں روایات میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے معنی عبداللہ کے کیے، کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب ملا تھا اور اس کے معنی ہے عبداللہ کے، عربی زبان کے لحاظ سے۔ ایک اور معنی لغت ذکر کرتی ہے کہ اسراء جو ہے یہ اسراء کی بنیاد پر ہے، رات میں چلنے کی بنیاد پر ہے، جیسے قرآن حکیم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی جو راتوں میں زیادہ سفر کر۔ لیکن بنی اسرائیلی روایات یا بائبل اس کی ایک اور وجہ بیان کرتی ہے جو بہت قبیح ہے، اور وہ اس کے معنی ہے کہ عبرانی میں اسرائیل کے معنی ہیں اپنے خداوند کو بچاڑنے والا، شکست دینے والا، یعنی کشتی اور کبڈی میں جو ہے اللہ کو شکست دینے والا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے ایک کہانی ذکر کی ہے بائبل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کشتی ہوئی۔ یہ کشتی صبح قریب تک، سحری تک چلتی رہی، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام جیتے اور نعوذ باللہ خداوند جو ہے وہ ہار گئے۔ تو انہوں نے، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا، جس کے معنی ہے اپنے خدا کو شکست دینے والا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فرد جرم کی عائد ہونے کے نتائج کیا ہوں گے جو انہوں نے اختیار کیے تھے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل اب میری اس نعمت کو یاد رکھو۔ اب یہ نعمت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں موجود مختلف چیزوں کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، پانی، ہوا، آکسیجن، اولاد، بیوی، گاڑی، سواری، گھر، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتائیے جس لوگوں پر آپ کا انعام ہو۔ اور انعام الہی حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہے توحید، وہ ہے وحی، یعنی اللہ انسانوں کو اپنے تک پہنچنے کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے بڑی نعمتیں باقی نعمتیں تو سب کو میسر ہے، پانی اللہ سب کو دے رہا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کسی سے اللہ نے پانی نہیں روکا ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، ماننے والے، نہ ماننے، سب اس طرح کی چیز۔ لیکن معرفت کردگار کا جو راہ ہے، اللہ کی معرفت، اللہ سے جڑنے کا جو راستہ ہے، دین قبول کرنے کا جو راستہ ہے، یہ وہ نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی نعمت کی ہم نے دعا کی تھی، اسی نعمت کے طور پر اللہ نے ہر نبی کو بھیجا جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا رہا۔ بنی اسرائیل کو بھی توحید کا علمبردار بنایا گیا، توحید کی ذمہ داری سپرد کی گئی، خود اللہ سے وابستہ رہنا، انسانیت کو اللہ سے وابستہ کرتے رہنا، اور اس کے لیے درمیان میں انبیاء آ کر، ہر نبی آ کر اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ یہاں اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم میری نعمت کا حق ادا کرو گے تو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اور جب تم نے مسلسل وعدے پورے نہیں کیے تو ہم نے تمہارے بجائے دوسری نسل کو اٹھایا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ اب ان کے کچھ واقعات قرآن کی بیان فرماتا ہے، جیسے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔
کہ پہلا تقاضا یہ ہے اس وعدے کا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم توحید کے علمبردار رہیں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہر انبیاء کے ساتھ تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے اب یہ قرآن حکیم جو میں نے اب مبعوث کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو قبول کر لو، وآمنوا بما انزلت، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ انہیں یہ قرآن کوئی نئی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے کہ پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، یہ پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے اولین انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے آیات کے بدلے میں، میرے احکامات کے بدلے میں دنیاوی مفادات کو ترجیح مت دینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف خوف صرف اللہ کا ہو۔ شرک کے ایک قسم میں جب خوف بھی ہے کہ خوف غیر اللہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بتائے ہوئے حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط نہیں کرو۔ حق اپنا وجود ہمیشہ الگ رکھتا ہے، تم بھی اسے الگ رکھو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ مومن حق و باطل کے درمیان شراکت قبول نہیں کرتا، یہی توحید ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اقامت صلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرنا، وہ نماز جو پورے معاشرے پر اثر انداز ہو۔ ہے تو انفرادی عبادت، فرد ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے۔ اور اقامت صلاۃ یعنی اقامت دین۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی مال میں سے مقرر شدہ حصہ، یہ فرض زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس فرض کے علاوہ بھی قرآن حکیم مسلمان کے مال میں دوسروں کے حقوق بتاتا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہر محروم اور سائل۔ اور رمضان زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی کا سب سے بہترین مقام ہے، اجر کے لحاظ سے بھی، مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ میں سکھا دیا کہ نماز اجتماعیت کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اقامت کے معنی ہوئے کہ پورا معاشرہ مل کر نماز ادا کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود کو بھول جاتے ہو؟ اب بنی اسرائیل کے فرد جرم میں سے ایک جرم بتایا کہ تم ہمیشہ دوسروں کو دین کی پابندیاں اور خود کے لیے سہولتیں، اور یہ فرق ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہوگا۔ قرآن کے تمام احکامات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل پیرا تھے، اور آپ کے بعد اس امت کا ہر فرد، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج کا ہر مومن، ان سب سے یکساں تقاضا ہے اس کتاب اللہ پہ عمل کرنے کا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور اللہ سے مدد مانگو۔ انسان ہمیشہ مدد کا محتاج ہوتا ہے، اس کا طریقہ بتایا، اور اس کا طریقہ پہلا ہے صبر اور رجوع الی اللہ، انہیں صبر کرو، اور صلاۃ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ غم، تکلیف، دکھ اور درد میں مایوس ہو جانا یہ گناہ ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا، انہیں صبر کرنا۔ اور صبر کا طریقہ کیا ہوگا؟ والصلاۃ، انہیں صبر کا طریقہ یہ ہوگا کہ اولین صورت میں اللہ کی طرف پلٹ کر نوافل، فرائض اور تمام عبادات کی ادائیگی، کہ یہ میری تکلیف اے اللہ تیری طرف سے ہے اور آپ ہی اسے ہٹا سکتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہے یہ بڑا مشکل کام، غم میں، دکھ میں اور درد میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ ایک مشکل کام، اور اسی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو جو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا والا،
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ عیش اور تیش کے دونوں مرحلوں میں اللہ کو یاد رکھا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ یقینی محکم رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان ہو تو دکھ اور درد میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف پلٹاؤ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر تکلیف میں، ہر دکھ اور درد سے محفوظ رکھے، اور ہر دکھ درد اور تکلیف میں اپنی طرف پلٹنے، اپنی در کا ہو جانے اور اپنے ہی بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔